یہ علاقہ اس کو اسکول کے پرانے طالب علم ہولی لینڈ کہا کرتے تھے. I have promulgated a law in which we have declared Qadianis as non-Muslims. If I were in Pakistan, I would immediately be shoved into a jail because I would claim to be a Muslim. Caliph remains to be the center, whether the brick and mud headquarters remain elsewhere. ہندوستان میں بہرحال ایک بہت بڑا مشن چاہیے جو جس ضرورت کو یہ مشن پورا نہیں کر سکتا. یہ تو یوں لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو جب یہ جگہ سامنے آئی اس وقت دل نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ ہماری ہے اور وہ ہماری ہو گئی فوراً. نبوت is an انعام. It's the blessing from Allah, and Allah's blessings cannot be stopped by men. This is not an ordinary place now. So a new association has begun here. An association of a sacrificial community. It was really destined by God Almighty to truly become the Holy Land. لیکن اصل ہماری عمارت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے، بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم جب تک مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل نازل فرماتا چلا جائے گا، اس کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل نازل فرماتا چلا جائے گا. دن اپنی تسکینے جا کے لیے I received a call at around 2:30 or 3 in between that time, early in the morning, from Karachi. Masood Jalmi Sahib, who was the Wakil Tabshir in those days, he was on the other side. So he asked, first of all, have you recognized me? I said, yes. He said that you get ready. I said, yes, I'm ready, but what for? He said that Huzur is coming. Only 5 hours are there for you to prepare everything. گلزار صاحب السلام علیکم. وہ کہاں گئے ہمارے مجیب صاحب؟ السلام علیکم. اچھا آ گئے ہو. اچھا ساری پلان ہے وے کہ وی ول بی ٹیکنگ the next plane, the next available plane at 12 o'clock sharp. It will leave here. Namir Sahib at that time instructed that somebody should go to Holland, Amsterdam, to receive Hazur on behalf of UK Jamaat. When I arrived in Amsterdam airport, Hazur had already left the VIP lounge and was making way towards the London flight, and I met him in between. So I traveled with him to London, back to London, on the same flight. فاصلے بڑھ گئے، فاصلے بڑھ گئے پر When Hazur arrived, we were there to receive him. Looking at Hazur's face, one could not imagine that Hazur has come through such a crisis. Hazur was smiling, joking with us. Well, Huzur came here and he said, after leading the first Zuhr prayer in this very mosque, Fazl Mosque, he said that immediately when he finished the prayer, he said, I am going to speak to the members of the Jamaat. So in the evening, arrange a meeting in Mahmud Hall. So the very first meeting was held in Mahmud Hall, and Huzur spoke at length. He gave the background. I'm living in a self-imposed exile because in Pakistan, after the promulgation of an ordinance by late General Zia, it was impossible for any caliph to remain in Pakistan and yet be functional. I have, or the present government we have promulgated a law in which we have declared Qadianis as non-Muslims. But So it was meaningless for me to be called the head of the Ahmadiyya community
when I could not serve the cause of the community in any way, remaining in Pakistan. So I preferred not to be dead meat, and I immediately left Pakistan within 3 days, and went over to England and started my work from there, so that I could maintain better relationship with also the Pakistani Ahmadis than if I had been in Pakistan. If I were in Pakistan, I would immediately be shoved into a jail because I would claim to be a Muslim. And that is the punishment for an Ahmadi calling himself a Muslim. So the Ahmadiyyat of the whole world would be deprived of leadership. ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिल बरा ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिल बरा. Huzur reached London and immediately started his work. Still it was considered that Huzur has gone out for a period of 3 and 4 months, and after that he will come back. Because we literally were working in residential properties which were totally inadequate for the running of workers. And you see, in the initial stages, it was felt that this was going to be a temporary stage and Khilafat would eventually return to Pakistan. But it obviously became very evident that that was not going to happen. The headquarters have been changing. Number one, it started from Qadian, then we shifted to Rabwa. But the center is something different. The center of the Ahmadiyya community keeps on moving from place to place with the Caliph. Caliph remains to be the center, whether the brick and mud headquarters remain elsewhere. So I happen to be the center in my capacity as the head of the Ahmadiyya community. Space was very limited. People were very limited. And other facilities were not there. So Huzur wanted to establish the setup, first of all. Of course, the local mission was there. Every establishment was there. But apart from that, the central establishment, like the Wakalat-e-Tabshir, Wakalat-e-Ishaat, Wakalat-e-Mal. So these were the basic departments which Huzur immediately established. And the in charge of those departments, they were made as additional Wakil-ul-Tabshir, additional Wakil-ul-Mal, additional Wakil-ul-Ishaat. Then Huzur wanted to increase the people working in office. I went to London on the 25th of September 1984. Masood Ahmad Zailwi was in London before me. Naseem Mehdi Sahib came from Switzerland. Mansoor Khan Sahib came from Germany. And there is one professor in Jamia London, Mirza Nasir Ahmed Sahib Chikchi Masih. He also assisted us. Ever since I have come here, most of my work is being carried by volunteers. Ladies, men, children, all put together. There are hundreds of volunteers who are helping me constantly in performing my responsibilities. मेरा सवाल भी ये था कि जब आपने हिजरत की तो उस वक्त लंदन के इंतखाब करने में क्या हिकमत थी, लंदन का आने में? उस वक्त लंदन की भी यही हिकमत थी कि कोई और जगह ऐसी नहीं थी जिसमें कोई काफ़ी तादाद में अहमदी मौजूद हों जो तोई तौर पर जमात का काम संभाल सकें। हमारे वहाँ 1000 के करीब अंजुमन के कारकुन थे, तहरीक जदीद के कारकुन थे, वक्फ जदीद के थे। वो सारे मेरे काम करते थे, बहुत से काम उनके सुपुर्द हुआ करते थे। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो हमारे साथ तो सिर्फ 2 आदमी थे, तो इसलिए पता था कि ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई जमात मौजूद हो जो तोई तौर पर खिदमत कर सके, और हमारा ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, आगे बढ़ते रहो दम। It was very obvious for a very long time
that this place just wasn't adequate. Those of you who had seen the offices here, they were very small cubicles where numbers of people used to sit to do their work, and the whole world organization used to run from there. When Huzur went to London, he delivered a Friday sermon in May and said, we want 2 big centers in Europe, one in London and one in Germany. انگلستان کو یورپ میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اس لیے انگلستان میں بہرحال ایک بہت بڑا مشن چاہیے جو جس ضرورت کو یہ مشن پورا نہیں کر سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو آپ کو عید کی نماز کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے، جمعے کی نماز کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے، روز کی شام کی مجلس کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے. یہ مسجد تو کافی نہیں ہے اس کے لیے. پھر دفاتر ہیں، کئی قسم کی ضروریات ہیں جو ہندوستان میں آئیں گی. اس لیے ایک ہندوستان میں بہت بڑا مرکز قائم کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے کمیٹی اٹھا دی گئی ہے. As I was Secretary Jadad, Hazur instructed me to look around to find a suitable large place which could be used by the Jamaat. کئی مہینے تک محنت کی، جگہیں تلاش کی، کئی جگہ دل بھی آ جاتا رہا، کئی جگہ سودے بھی ہو گئے، لیکن عین آخری وقت میں آ کر کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہو جاتی تھی کہ یا ہمارا دل اتر جاتا تھا یا جس سے خرید رہے تھے اس کا دل اتر جاتا تھا. اور جگہ ہم یہی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جگہ چاہیے. اس سے ملتی جلتی کوئی تھوڑی سی ملتی تھی مگر بالکل یہ جگہ نہیں مل سکتی تھی. اور لوگ بتاتے تھے کہ ایسی جگہ انگلستان میں، پھر آپ کہتے ہیں لنڈن کے قریب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. Sometime in September, Sheep Hatch School at that time was put on auction, and it so happened that Aslam Javed Sahab saw the ad for an auction. This is the actual brochure which I had received from Bernard Marcus. One morning after Fajr prayer, soon after I had received this brochure, I mentioned to Huzur, while Huzur was coming back to his residence after leading us in the Fajr prayer, I said, Huzur, I have received a brochure from Bernard Marcus. So I gave the brochure to Huzur. Huzur looked at the brochure and said to me, it seems as Allah has prepared all this complex for us and left it for us to make it for our center. یہ تو یوں لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. These were the actual words of Huzur. So appointment was made on 11th of September to go and see. It was in the afternoon after the Zohar prayer. So some people along with that, Huzur went there. Huzur said, take some of those carpet pieces with you. We will say our prayers there. And I was amazed and surprised that we were going to view a property and Huzur wanted to say prayers there. But Huzur in his own mind had made up his mind that the Jamaat is going to get it and Allah will make arrangements. I mean, in this photograph on that occasion where Huzur was leading the first ever prayer held in Islamabad. That was by the side of that main road which goes into Islamabad. On that place, Huzur himself decided the direction of Qibla through his own compass, and also some other people helped. So I am saying Azan because Huzur was, as you can see, Huzur is looking at his compass to see which side. And this is Chaudhry Hidayatullah Bangvi Sahib, who was then our General Secretary of the Jamaat, and he had a compass too. He is looking for the Qibla as well. So in September, on September 18th, the auction was held. So I went there.
in order to purchase this site. Hazur's impression was that we should be able to get it for £425,000. These were the instructions, to bid up to £425,000. When the auctioneer was about to come to lot 20 in the auction, which was the Sheephead Lane School, I raised my hand and he said, yes. I said, I would like to bid £100,000 for lot 20. And then at £425,000, there were not many people who would take it up much higher. He asked, can somebody give me another £1,000? And somebody said, yes, and £426,000. He said, can somebody give me another? We gave the bid for £427,000. And at that, we got the property. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. When Hazur was informed, Hazur was very pleased. Ahmadiyyat Zindabad, Zindabad, Zindabad. اور جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تب یہ جگہ اچانک سامنے آئی, تب اس کا اشتہار نکلا. اس سے پہلے یہ مارکیٹ میں آئی نہیں تھی, اور جب آئی اس وقت پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ کیوں ہم سے یہ کھیل رہا تھا, امیدیں دلاتا تھا, واپس لے لیتا تھا, دل آتا تھا تو دل اتار دیتا تھا, کبھی ہمارا کبھی دوسرے فریق کا. تو جب یہ جگہ سامنے آئی اس وقت دل نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ ہماری ہے, اور وہ ہماری ہو گئی فوراً. اور اس کے نتیجے میں بہت سی برکتیں ملی ہیں اس جماعت کو, نئی وسعتیں مل گئی ہیں. اتنا تیزی کے ساتھ اسلام آباد کے فوائد انگلستان کی جماعت محسوس کرنے لگی ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہم گزارا کیسے کر رہے تھے. کہ جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پاکستان سے روانہ ہو کر انگلستان تشریف لائے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے جماعت کے ایک مخلص کارکن اور مبلغ سلسلہ مکرم محمد عثمان صاحب چینی نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اسلام آباد باخریت پہنچ گئے. اور یہ حسن اتفاق ہے اور قابل ذکر امر ہے کہ جب سے انگلستان میں جماعت کا مشن قائم ہوا, جماعت کا تار کا پتہ اس وقت سے اسلام آباد کے طور پر رجسٹرڈ ہے. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس نئے مرکز کا نام اسلام آباد رکھ دیا گیا. ایک ملک میں زمین تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو نئے ملک عطا کر دیے گئے, نئی تبلیغ میں وسعتیں پیدا کر دی گئی, اور نئی سرزمینیں خدا کی طرف سے عطا ہونے لگی. اس دور ابتلا میں بھی انگلستان میں اسلام آباد کی وسیع سرزمین عطا فرمائی گئی. 25 ایکڑ کا رقبہ ہے سرے میں, اور مسجد لنڈن سے قریباً 40 منٹ یا 35 منٹ کا فاصلہ ہے, اور بہت اچھی جگہ, کشادہ. آپ کی ساری ضروریات انشاءاللہ وہاں پوری ہو جایا کریں گی. بلکہ یورپین جلسے بھی جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی خدا کے فضل سے وہاں بآسانی سما سکیں گے. And I remember, we were very excited. We thought it was a 25-acre site. And we thought, such a big site, what are we going to do with 25 acres? That was our first reaction. Such a huge thing. As soon as this place was purchased, Huzur said that the coming Ansarul Ijtima, which was going to take place after a couple of weeks, that is going to be there. We cannot express our gratitude as it is due to Allah for gifting us with such beautiful property to build a new European center here in England. Those who have worked here, they know it better than anybody else. In what a filthy state we found this place, and how unattractive it looked to begin with. But volunteers again, they have worked like Jinnah. Once we acquired it, a lot of work was required to put it in a right state, because it had not been used for quite some time. So it was in a bad state. We had to do a lot of work. You see, we converted some of the barracks into flats.
That required a lot of work. And we had some builders at that time. We had our own plumber, and small building work was done by Tajdeen and another gentleman who came from East London. And later on, we had brought a carpenter and Aziz also. جنگل تھا بڑی بڑی گھاس ہو جایا کرتی تھی, برا حال تھا, چلنے میں دقت آیا کرتی تھی. 22 سال لگے یار کام کرنے کے ادھر, پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا 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 نہیں کیا. ہر کوٹھی کے مہینہ تو لگ جاتا, 1.5 مہینہ لگ جایا کرتا تھا. ہمارے 3 آدمیوں کا, عزیز کا, احسان کا اور میرا. وہ کارپینٹرنگ کرتے تھے اور میں وہ پلمبنگ کو اس کا کیا کرتا تھا. میں یہی فخر محسوس کرتا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور خلیفہ وقت کا حکم ہے, اس کی وجہ سے میں یہ سارا کام کر رہی ہیں, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمت دی کام کرنے کی. فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے, آباد کریں گے اب دیوانے یہ ویرانے. یہ ایک ایسا حقیقت افروز شعر ہے جس کی ایک تعبیر ہمیں اسلام آباد میں نظر آتی ہے. اور یہ صرف ہمارا کہنا نہیں بلکہ مقامی انگریز باشندے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ after 7 years standing empty and desolate, new life is being breathed into Sheephatch by the Ahmadiyya Muslim Association of the United Kingdom, who acquired it in October 1984 as a center for religious, cultural and educational activities. It has been renamed Islamabad, the abode of peace, and the premises have been refreshed and given new life. رہبر کے لیے دوستو رستے کو سجا دو اور دیدہ و دل. ہم یعنی احمدی دنیا بھر سے آج یہاں اس عارضی مرکز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں, جو ہجرت کے دنوں میں جماعت احمدیہ کی خدمت کے لیے ہمیں عطا ہوا, اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کو یہاں بہت سے ایسے کام کرنے کی توفیق ملی جس سے تمام دنیا میں اعلائے کلمت اللہ ہو رہا ہے. The first jalsa that took place there, about 4,500 people who attended that. And that was partly because people started coming from Pakistan and Europe. You know, if you remember, I said the first jalsa that took place here, about 3,000 odd people. So next year, about 4,500 people attended that. And now when you go and look in that field, you cannot imagine that, you know, such huge jalsas used to take place there. And then, of course, we started having ijtimas there. And they were very good ijtimas, and I remember that Huzur particularly, we tried to emulate what used to happen in Pakistan, and we used to put up tents. People used to bring their own tents to place next to the main marquees. And I remember Huzur Aqdas also used to have his own tent, and he would get the security people to put it up for him, and then his grandchildren would come and stay in that tent, and they used to take great pride, come and look at it and inspect it. ابھی اسلام آباد جب ہم نے لیا انگلستان میں 25 ایکڑ زمین, اتنی بڑی بڑی اس کی بلڈنگز, اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اس کو سنبھالیں گے کیسے. اور ابھی آغاز ہی ہوا ہے, پورا سال بھی نہیں ہوا کہ وہ عمارت چھوٹی نظر آنے لگی. وہاں ہم نے اسکول بھی کھولنا ہے, وہاں جماعتی پروگرام بہت سے ایسے ہیں کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ پلاننگ کے لیے پاس درخواست کرنی پڑے گی. عمارت تو ہمارے پورے کاموں کے لیے کافی نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جب آپ بڑی عمارتیں لیتے ہیں یا بڑی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں تو کام خدا اتنے بڑھا دیتا ہے, اور آباد کرنے والے اپنے بندے اتنے عطا کر دیتا ہے کہ پھر دیکھتے دیکھتے وہ عمارتیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ بھی میرا ایک ارادہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں اور سمجھاؤں
کہ اس عمارت کو چھوٹا کر کے دکھائیں آپ، اور جلد از جلد چھوٹا کریں. پیغام آ رہے ہیں کہ مسکن اداس ہے، طائر کے بعد اس کا نشیمن اداس ہے. ایک باغباں کی یاد میں سروا. It appears that Huzur had in mind that this is a good place where we can expand our offices, residence, and all the big plans which Jamaat is going to carry out in future. This is going to be a very good place for that purpose. But there is time and place for everything, as people say, rightly. So it could not take place in that sense to become the functional headquarter during his lifetime. 19 years he spent, and after that Khilafat-e-Khamsa started, and again 16 years have passed by. But just before the 16 years, 2 or 3 years before, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz, he realized that this was also the desire of Hazrat Khalifatul Masih Rabi to make Islamabad a functional headquarter. So slowly the whole scheme got unfolded. ملت احمد کی مالک نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے وسع مکانہ کا یہ الہام آپ کو مختلف وقتوں میں ہوا. شروع میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا الہام فرمایا جب آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت شاید 2 یا 3 لوگ میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور کوئی مجھے جانتا نہیں تھا. جماعت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس الہام کو پورا کیا اور ابھی بھی پورا فرماتا چلا جا رہا ہے. ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلام ہیں، ہمیں بھی اس الہام کے متعلق مختلف وقتوں میں پورا ہونے کے نظارے دکھاتا چلا جا رہا ہے. یہاں جب حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آئے تھے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر ایک اپنی نصرت کا نظارہ دکھایا اور اسلام آباد میں 25 ایکڑ زمین جماعت کو خریدنے کی توفیق ملی، اور اس کے بعد مزید اس میں 6 ایکڑ بھی شامل ہو گئی. اور مجھے یقین ہے اور بعض دوسرے شواہد بھی ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں باقاعدہ مرکز بنانے کا ارادہ تھا. بہرحال ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اسلام آباد میں نئی تعمیر ہوئی ہے، بڑی مسجد بھی بن گئی ہے. اس لیے اب میں بھی لندن سے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اسلام آباد منتقل ہو جاؤں گا. وہاں منتقلی کے بعد ہر لحاظ سے وہاں کی رہائش بھی برکت ہونے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ فضل فرماتا رہے. اللہ تعالیٰ اسلام آباد سے اسلام کی تبلیغ کے کام کو پہلے سے زیادہ وسعت عطا فرمائے، اور وسع مکانہ کا صرف مکانیت کی وسعت کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کی تکمیل میں وسعت کا ذریعہ بھی بنے. دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو اور وہاں منتقل ہونے کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے. عزیزان دیان. The
this stems back to 2013, and the Jalsa of 2013, Hazur Anwar's brother, who is now the Amir Jamaat of America, raised this as an issue that you should consider developing Islamabad. Some of the residences here were dilapidated in a very poor condition, so in terms of redevelopment it was necessary, but whether we could actually put Markaz here was a long shot, and actually building something substantial. Hazur said do it, we worked towards it, so in early 2014 a blueprint was put together. We put together a team of architects, planning consultants, political analysts who would have to deal with the politics of this area, and various other reports that you have to put together in order to submit a planning application. So that took us almost a year. ये इलाका जिसकी मैं निशानदही कर रहा हूँ, इसको स्कूल के पुराने तालिब इल्म होली लैंड कहा करते थे, और बताया गया है कि इस जगह के मुतालिक असातिज़ा की हिदायत ये थी कि तलबा इसमें ना जाएं, ना मालूम किस वजह से इसको एक होली लैंड मुक़द्दस जगह के नाम से याद किया जाता था। ग़ालिबन अल्लाह ताला की तकदीर यूँ महसूस होती है कि वो वक्त आने वाला था कि जब यहाँ पर खुदाए वाहिद की इबादत के लिए जमात अहमदिया के मुक़द्दस इमाम की हिदायत के मुताबिक एक अज़ीमुशान मस्जिद यहाँ पर तामीर हो। वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त था। First of all, the foundation of a big, beautiful mosque was laid by Usman Chini Sahib, as Hazur has mentioned. So he had the honor of laying the foundation stone. Hazur was not here. Hazur prayed on one brick and that was put in the foundation. So that mosque came first. The whole idea of this site was that it blends in with the environmental location that we've got here. So it's ecological. There's a lot of timber you see around you. There's a lot of stone, natural stone, green roofs, green walls, a lot of solar energy. There's a lot of renewable energy on site. So it ticked all the boxes. And even the mosque you'll see is very unusual, very unique. And the architect and Jamaat worked very closely to make sure that we achieved something with the mosque that would give us something unique. Then Hazur's residence is there. Then the offices of the center, private secretary office, Tabshir office, Mal office and Tamil office, all these offices are there. Then the residential blocks have also been constructed. We have 29 four-bedroom houses, and then we have 4 flats, 1 two-bedroom flats and 3 one-bedroom flats. And at the moment, all the houses which was allotted by Khalifatul Masih has been occupied. These barracks were just structure-wise, they were nothing. Everything was rotten. Then we but had been repairing from the outside, inside, but they were not habitable. The window wall, the single glass, and the gas heating, but they have to switch on the heating for 24 hours. But now the building at this stage with the section of Hazur, they have all the facilities. जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ. I think always with divine communities there are divine plans. So Allah Almighty made the whole situation like this, that first the land Islamabad was purchased on a smaller scale, we can say. Then Hadikatul Mahdi came. When I think of that, I always have this point in mind, that as Allah Almighty says that warabitu, that you put your camps and security places around the center. So in that way Allah Almighty made all the arrangement. और ये सब जगहें इस्लामाबाद से 10 से 20 मिनट के फासले पर हैं. इस्लामाबाद के मौजूदा मंसूबे के साथ इन तमाम जगहों के ख़रीदने की प्लानिंग कोई पहले नहीं की गई थी, बल्कि ये सब अल्लाह ताला का मंसूबा था कि ये तमाम जगहें
ایک علاقے میں قریب قریب اکٹھی ہوتی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مرکز کے ساتھ ساتھ ہی دوسری چیزیں بھی مہیا فرما دیں. جامعہ بھی قریب ہونا ضروری ہے. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا. اس وقت جب خریدا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فضول چیز خریدی انہوں نے.